مرشد تو ہوتا ہی وہی ہے جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. ہاں جی، اور ایسا کرنا سنت ہے. اب حضور پاک کوئی ہمارے ارد گرد تو نہیں رہتے نا، بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن اپنے امتیوں پر نظر کرم فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ کوئی نشان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن جس سے وہ دوستی کر لیتا ہے وہ بندہ کہیں بھی ہو، وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجلیاں بھی ڈالتا رہتا ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، دیدار بھی دیتا رہتا ہے. تو پھر یہی چیز مرشد بھی کرتا ہے اور ہوتا ہی مرشد وہ ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے سرکار گوھر شاہی نے ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملیں. کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملیں. ایک ایسا قلب جو ہر وقت ذکر اللہ کرے، اور ایک ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ راہ سلوک میں کامیابی کا یہ راز ہے. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ راہ سلوک میں صدیوں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے راہ سلوک اختیار کی. کوئی اکا دکا ہی کامیاب ہوتا ہے، ورنہ کوئی جنگلوں میں، کوئی پہاڑوں میں رب کا راستہ تلاش کرتے کرتے مارے گئے، دور دور تک نشان نہیں ملا. تو راہ سلوک تو بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں. بلے شاہ نے بھی ایسی باتیں بتائی ہیں، سلطان صاحب نے بھی کہا جے رب ملیا جنگل پھریاں تے رب ملدا گائیاں بچیاں نو. کیوں جی؟ کہ اگر جنگل جانے سے رب مل جاتا تو گائے اور بچڑوں کو رب مل جاتا، جانوروں کو رب مل جاتا نا. اگر رب سمندروں میں جانے سے ملتا تو مچھیوں ڈڈوؤں کو مل جاتا. یہ سلطان صاحب نے فرمایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ رب انہوں ملیا، کہ رب ان کو ملا جنہاں ملیاں فقیر دیاں تلیاں، رب ان کو ملا. اب جو مرشد کامل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس لفظ مرشد کامل کے اوپر ٹک نہ جائیں، کیونکہ لفظ جو مرشد کامل ہے یہ ہر مرشد پر سوٹ نہیں کرتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کامل کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اگر شریعت کی ڈیوٹی والا ہے، باطنی شریعت یعنی تزکیہ نفس، تو اس کو کہیں گے مرشد کامل. مرشد کامل دراصل کامل شریعت ہوتا ہے، اور جو طریقت والا ہوتا ہے وہ مرشد کامل نہیں کہلاتا، وہ مرشد اکمل کہلاتا ہے. جو طریقت والا ہوتا ہے، ہاں یہ دیکھ لیا نا آپ نے باطنی شریعت. مرشد کامل کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرشد کامل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باطنی شریعت کے تحت آپ طالب کے نفس کو پاک کرے. اچھا، اب ایک خطرناک بات سنیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے لیکن آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور جو لوگ بیٹھے کے سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی تو بڑی آسانی ہو جائے گی راہ سلوک میں آپ کے لیے. مرشد کامل یعنی کامل شریعت جو ہوتا ہے، بندے کو باطنی شریعت سکھانے کے لیے ظاہری شریعت کو قربان کر دیتا ہے. ظاہری شریعت کو قربان کر دیتا ہے باطنی شریعت کو پانے کے لیے. اب جیسے یہ
بہت سارے ولی جو ہے کامل مرشد. ارے دیکھو نا، ایک حدیث شریف میں آیا کہ مومن کو گالی دینے والا جو ہے وہ فاسق ہے. گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے. اچھا اگر مومن نہ ہو تو پھر گالی دینا فسق نہیں ہے نا؟ تو یہ جو کامل شریعت ہوئے یہ مریدوں کو گالیاں بڑی دیتے. چلو بیٹھ جاؤ خنزیر کا بچہ، شیطان کا اولاد، بیٹھو ادھر. جیسے وہ کوہاٹ میں ہوتا تھا گمگول شریف والا، وہ گالیاں دیتا. اب گالیاں تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، گالیاں تو شریعت میں ممنوع ہیں، اور کامل شریعت گالی دے رہا ہے. یعنی کیا کامل شریعت کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہاں، شریعت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری شریعت ہے اور ایک باطنی شریعت ہے. ظاہری شریعت شریعت ناقص ہے، اور جو باطنی شریعت ہے وہ شریعت حقہ یعنی اصل شریعت ہے. اس کو اصل شریعت کیوں کہا؟ بھئی گناہ تو تیرا نفس کرائے گا نا. یہ تیرے ہاتھ پاؤں زبان کان یہ تو بیچارے یوز ہو رہے ہیں پپٹ کی طرح، تو ان کو کنٹرول کرے گا بھی تو کیا فائدہ ہے؟ وہ جو نفس ہے وہ گناہ کرائے گا تجھ سے، اس کو قابو کرنا اصل شریعت ہوئی نا. وہ جو نفس ہے، سارے گناہ تو وہ نفس ہی کرائے گا نا. یہ جو ہاتھ پاؤں تیرا جسم ہے، ان کو تو قابو میں کر بھی لے گا پھر بھی گناہ ہو جائے گا. اس لیے یہ ناقص شریعت ہے. اس لیے وہ مریدوں کو گالیاں دے دے کے ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، کیونکہ گالی سن کے ملامت ہوتی ہے. تو جب کسی کامل شریعت کے پاس جاؤ گے تو وہ ایسی شریعت کے عمل کرے گا تمہیں لگے گا کہ اس سے بڑا کوئی زندیق نہیں ہے. تو کامل شریعت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری باطنی شریعت کی تعلیم رکھتا ہے، اور اس باطنی شریعت سے وہ تمہارا نفس پاک کر سکتا ہے 12 سال میں. اس لیے وہ مرشد کامل کہلائے گا. تو شریعت کا جو تعلق ہے ظاہری جسم سے تعلق، باطنی نفس سے تعلق. تو شریعت دو طرح کی ہو گئی نا، ظاہری شریعت اور باطنی شریعت. باطنی شریعت نفس کو پاک کرنے کے لیے، ظاہری شریعت جسم کو پاک کرنے کے لیے. صحیح ہے. اب کچھ ایسے گزرے ہیں کامل شریعت جنہوں نے تم کو دونوں شریعتوں میں لگایا، سخت عبادتوں میں اور سخت مجاہدوں میں. سخت عبادتوں میں تو وہ کامل شریعت کہلائے. اب آ جائیں طریقت. تو طریقت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرشد اکمل. کیا کہتے ہیں؟ مرشد اکمل. تو مرشد اکمل کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ تم کو درجہ کمالیت تک لے جاتا ہے. یہ تم کو درجہ کمالیت تک لے جاتا ہے. اس کے بعد ہے حقیقت. اس کے اندر جو مرشد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرشد مکمل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرشد مکمل کہتے ہیں، یعنی تکمیل کراتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا اب اس کی ضرورت کیا ہے پھر؟ یہ جو مرشد کامل ہوگا یہ آپ کے نفس کو پاک کرے گا. یہ جو مرشد اکمل ہوگا یہ قلب کو پاک کرے گا، بیدار کرے گا، لطیفہ انت تک لے جائے گا. جب لطیفہ انت تک لے جائے گا اس کے بعد پھر اب رب کو دیکھنا باقی جب رہ گیا تو پھر یہ مرشد مکمل جو ہے وہ نظروں سے آگے کا فاصلہ طے کرائے گا. اب وہ جو دور رہ کر خبر گیری کرتا ہے وہ کون ہے؟ جس میں یہ تینوں وصف ہوں. اگر وہ نفس کے اوپر نظر نہیں کر سکتا تو نفس کیسے نظر آئے گا دور سے اس کو؟ اگر دل کے اوپر اس کی درستس نہیں ہوگی تو تیرے دل کی حفاظت کیسے کرے گا؟
اور وہ دور ہے، تو پھر بغیر نظروں کے علم کے تجھے نظروں میں کیسے رکھے گا؟ ایسا مرشد، یہ دیکھیں، ایسا اگر مرشد مل جائے اس کے بعد کہانی چلے گی۔ خبر گیری کیسے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں نا۔ خبر گیری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص۔ ایک ہوتی ہے، اب عام خبر گیری کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرید کا نفس ملہمہ ہو، یہ عام خبر گیری ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب یہ جو ہے نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ، آپ نے کوئی گناہ کیا تو دل ہی دل میں آپ کو ملامت کرے گا، یار تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کیا تو نے، لوگ کیا کہیں گے، سرکار کیا سمجھیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ملامت کرے گا نفس، اور کچھ نہیں کرے گا، صرف جو ہے وہ آپ کی بجا کے رکھے گا، یہ غلط کیا وہ غلط کیا۔ جیسے بیویاں روز کرتی ہیں گھر میں، تو نے یہ نہیں کیا میرے لیے، تو نے وہ نہیں کیا، ایک بیوی اندر بیٹھی ہے تیرے، ایک باہر ہے، ظاہر و باطن میں رسوائی ہے۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ ملامت کرے گا، آگے ترقی پا کے مزید جب نور آ جائے گا تو یہ نفس ملہمہ ہو جائے گا۔ اب جب تک نفس لوامہ تھا تو گناہ کرتا تھا، گناہ کے بعد پچھتاتا تھا، مرشد کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کیونکہ تو ابھی مرشد کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن نہیں تھا، سمجھے بھئی؟ اگر آپ نے کسی سے آن لائن بات کرنی ہے، وہ بندہ ایکٹیو ہوگا تبھی آپ، وہ اپنی آئی ڈی بند کر کے جو ہے وہ انٹرنیٹ آف کر کے بیٹھا ہے تو کیا اس کو نوٹیفیکیشن جائے گا؟ یہی بات ہے نا۔ تو کسی کو فون کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا فون سوئچ آف ہو تو ختم ہے بات، کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح باطن میں اگر مرشد سے خبر گیری لینی ہو تو یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، نفس ملہمہ تک۔ اس کا مطلب ملہمہ کا ہے کہ اب تو باطنی طور پر آن لائن ہو گیا ہے، اب تیرے اعمال مرشد کی نظروں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ملہمہ کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ الہام سے۔ جب تیرا نفس ملہمہ ہو گیا، اب جب بھی تو نے کوئی گناہ کرنے کی کوشش کی تو مرشد کی طرف سے الہام ہو جائے گا کہ مت کرو۔ جب تیرا نفس ملہمہ ہو گیا تو مرشد کی طرف سے الہام ہوگا کہ یہ مت کرو، اور تو رک جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ تو ہو گئی عام۔ اب وہ جو خاص خبر گیری ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف تجھے گناہوں سے بچانے کے لیے تھی نا، یہ تو تجھے گناہوں سے بچانے کے لیے تھی نا، وہ اچھائی پہ لگانے والی کدھر ہے؟ اب جیسے واقعہ غیبت ہو گیا تو جن کے اندر نور تھا وہ وہاں سے بھاگے کہ نہیں یہ ہمارے گور شاہی نہیں ہو سکتے، تو نور نے پہچان لیا نا۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے، تو یہی تو نہیں کہا تھا نا کہ امام مہدی کو پہچان لیں گے کہ ہے، اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ اگر کوئی امام مہدی نہیں ہوا تو بھی پہچان لیں گے کہ نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ نفس ملہمہ کا کمال تھا کہ تم کو وہاں سے بھگا دیا دور کہ نہیں 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 یہ نہیں ہے، یعنی گناہ سے روک لیا، تم کو گناہ سے۔ تو اگر تم نے جنازے کی نماز پڑھ لی ہوتی تو تمہارا اپنا ایمان کا جنازہ چلا جاتا۔ جن کو وہ روکنا چاہتے ہیں ان کو روک لیتے ہیں۔ اب یہ تو عام ہو گئی، اب ایک ہوتی ہے خاص خبر گیری۔ ایک ہوتی ہے وہ جو خاص خبر گیری ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی حساس ہوتی ہے جتنی وحی الہی۔
اب ہمارا جو علم ہے وہ کوئی عجیب و غریب باتیں بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل کیوں آتا تھا؟ پوچھو. تو ان کا اپنا کوئی پرسنل جبریل نہیں تھا نا. بھائی ہم نے اوپر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عام لوگوں کے لیے علم آیا اس کے اندر تو جبریل ساتھ آیا، اور جو بڑا خاص علم تھا وہ بغیر جبریل کے آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہت مسکرائے، کہنے لگے مجھے پتا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے. اب اللہ نے یہ جبریل کا جو معاملہ رکھا نا، وہ اس لیے رکھا کہ سارے انبیاء اکرام ایسے نہیں تھے کہ جن کے اندر لطیف پرواز کر سکیں، رب سے جڑ سکیں. سارے انبیاء اکرام ایسے نہیں تھے کہ جن کے اندر وہ الہام کا سسٹم بیدار ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا. وہ جو ان کی دعا ہے کہ میری جو مشکل عقدہ ہے وہ آسان کر دے، میری زبان کھول دے، وہ یہی تھا کہ بھئی ادھر جبریل آ کر کے جو ہے وہ کلام الہی ان تک پہنچائے، لیکن وہ نظام ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ ظاہر میں وہ کلام آتا، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کھول دیں. ان کے اوپر کوئی اس طرح وحی تھوڑی اترتی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب یہ جو خاص خبر گیری ہوتی ہے اس کا میتھڈ سمجھتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک غزوہ ہوا اور غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو حضور نے مال غنیمت پر 2 صحابیوں کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا. اب رات کے پہر گزرا تو سنسان علاقہ تھا. رات کے پہر وہ چوکیداری کر رہے ہیں مال غنیمت پر بیٹھ کے، وہ شیر آ گیا. تو اس صحابی نے کہا کہ اے شیر، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، واپس چلا جا. تو وہ واپس چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد اچانک ایک پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی، اور وہ جو صحابی تھا وہ ڈر گیا، بڑا پریشان ہوا وہ. اور صبح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے سارا ماجرا حضور کی بارگاہ میں بیان کر دیا، اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، شیر جب آیا تو میں بالکل نہیں ڈرا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، چلے جاؤ، وہ چلا گیا. لیکن ایک پرندہ اڑ کے جب آیا تو اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے میں خوف زدہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ شیر سے تو ڈرا نہیں میں، اور پرندے سے ڈر گیا میں. تو حضور نے فرمایا کہ جب شیر آیا تھا نا، اس وقت تیرا قلب اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس لیے تجھے ڈر نہیں لگا. اور جب پرندہ پھڑپھڑایا تھا اس وقت تیرا دل ذکر اللہ سے غافل تھا، اس لیے تو جو ہے ڈر گیا. سمجھ گئے؟ اب سرکار گوھر شاہی نے بھی یہی بات فرمائی کہ کامیاب ہوگا اس راہ سلوک میں، اس روحانیت کے سفر میں، اس تصوف اور تزیق کے سفر میں، کہ جس کو 2 چیزیں میسر آ گئیں. ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرے. 2 چیزیں چاہیے آپ کو کامیابی کے لیے، ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرے، دوسرا ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. اب جب سرکار نے یہ بات فرمائی، یہ بات سرکار نے ڈائریکٹ میرے سامنے تو نہیں فرمائی، میں اور سعید بھائی کوٹری گئے ہوئے تھے.
تو سعید بھائی سے جو ہے سرکار کی گفتگو ہوئی تو وہ کاغذ کے اوپر سرکار کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے لائے ہوئے تھے یہ سعید بھائی کہتے یار سرکار نے یہ فرمایا، وہ تو غور ہی نہیں کیا اس وقت. لیکن 2-4 دن جب گزر گئے تو باطنی طور پر پھر سرکار نے اس کا راز وہیں پر سمجھایا. اب یہ بات ہماری انجمن کے حلقے میں بڑی مشہور ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو 2 چیزیں ملیں، ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرے اور ایک ایسا مرشد جو دور رہ کر خبر گیری کرے. اس کے باوجود پوری انجمن گمراہ ہو گئی. اچھا عام آدمی کو چھوڑو، طلعت، محمود، بابر، شبیر، اب یہ جو لوگ ہیں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کیا ان کی خبر گیری ہو رہی ہے؟ کیا ان کا قلب ہمہ وقت ذکر کرتا ہے؟ اگر خبر گیری ہو رہی ہے تو بتاؤ، سرکار سے رابطے میں ہو تو بات چیت کر کے دکھاؤ، دیدار کر کے دکھاؤ. کیوں بھائی؟ لیکن یہ خبر گیری کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ پہلی ہے ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر کرے. اب وہ ہمارے پاکستان میں تو لوگ وہ ان کا اکیڈمک کریئر کوئی ہے نہیں نا جو اس لفظ پر وہ غور کریں. ہمہ وقت، ہمہ وقت کا مطلب ہے ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہ ہو. ہمہ ہر وقت 24 hours. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ذکر 1.25 لاکھ ہوتا ہے نا اس کا ذکر بھی ہمہ وقت نہیں ہوتا. جس کا ذکر اب جو دل ہے، دل یہ 1 گھنٹے میں 3-3.5 ہزار اور زیادہ ہوگا تو 6,000 دفعہ 1 گھنٹے میں دھڑکتا ہے. لیکن یہ آپٹیمم، اگر 1 گھنٹے میں دل 6,000 دفعہ دھڑکے آپ کا تو آپ دل کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اور 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے 6,000 مرتبہ دھڑکے اور ذکر کرے تو پھر آپ کا تو چلنا بھی دشوار ہے. آپ تو بالٹیاں بھر بھر کے پانی پئیں گے، آپ سے تو بولا نہیں جائے گا. چلنا بیٹھنا، پاؤں رکھنا دشوار ہو جائے گا. ایسا ارتعاش، وائبریشن پیدا ہوگی جسم میں کہ آپ ہر وقت کانپتے رہیں گے. تو میکسیمم جو دل کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 1,44,000. کتنی؟ 144,000 ٹائمس. اور 1.25 لاکھ کے لیے جو تعداد ہے وہ ہے 1,24,000. 1,24,000 کیوں؟ کیونکہ نبیوں کی تعداد کے مطابق دل کی دھڑکنیں گنی ہیں عشق کے لیے. جو نبیوں کی تعداد ہے پوری اتنی ہی دھڑکنوں میں ذکر ہونا چاہیے تو عاشق ہے. یہ نبیوں کی عبادت ساری ایک طرف، تیری ایک طرف. یہ عبادت کی حد ہے نا. اگر نبیوں کی تعداد 2 لاکھ ہوتی تو عبادت کی حد پھر 2 لاکھ ہوتی. بھائی 1.25 لاکھ انبیاء اکرام آئے، انہوں نے عبودیت کی نا، تو 1.25 لاکھ کا جو نمبر ہے وہ عبودیت کی حد ہو گیا. اگر 2 لاکھ آئے ہوئے ہوتے انبیاء تو پھر عبودیت کی جو حد ہوتی 2 لاکھ ہوتی. اگر 10 لاکھ آئے ہوتے تو پھر 10 لاکھ ہوتی. ابھی جو مسلمان پڑھاتے ہیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا ورد کراتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ کہ یہ عبادت کی حد ہے، اس کے بعد عبادت ہی نہیں ہے. اگر وہ پوری ہو جائے تو جو مشکل ہے وہ ٹل جائے گی. اسی طرح یہ جو 1.25 لاکھ کا ذکر ہے، یہ جب 1.25 لاکھ پورا ہو جاتا ہے تو دل نے ریسٹ بھی کرنا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو ہمہ وقت ذکر ہو ہی نہیں سکتا. ہمہ وقت ذکر ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر جب ہمہ وقت ذکر ہو ہی نہیں سکتا، جب ہمہ وقت ذکر ہو ہی نہیں سکتا تو شرط ایسی کیوں رکھ دی
شرط ایسی کیوں رکھ دی؟ وہ ایسی شرط اس لیے رکھی کہ ہمہ وقت اسی کا ہوگا جس کو مرشد چاہے گا. جس کو مرشد چاہے گا. اب یہ ذکر کیوں ضروری ہے خبرگیری کے لیے؟ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ مرشد کی طرف سے کوئی الہام آیا، کوئی القاء آیا دل پہ، اور دل اس وقت ذکر میں نہیں تھا، غافل تھا، اس موقع سے شیطان فائدہ اٹھا سکتا ہے. بھئی اب یہ لمحہ ذکر سے خالی تھا، اس لمحے میں شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا تو تو سمجھے گا مرشد کی طرف سے الہام ہے. اور اگر یہ ذکر کر رہا ہے دل، اس وقت شیطان کا وسوسہ آ گیا تو یہ اللہ کا ذکر اور نور اس کو جلا دے گا نا. ذکر اللہ اس کو جلا دے گا نا. اور جو خالی ہوا تو اس وقت اگر شیطان کی طرف سے آ گیا تو پھر تو وہ اندر چلا جائے گا، اس کی کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہوگی. اچھی بات ہے کہ جب ذکر غافل تھا اس وقت شیطان کی طرف سے نہیں آیا اور مرشد کی طرف سے آ گیا، لیکن کسوٹی پھر نہیں ہوگی نا. یہ کسوٹی تو نہیں ہوگی نا. جب تیرا دل خالی تھا اس وقت نور آیا تو تجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا. جب مرشد کی طرف سے خبرگیری آئے، الہام آئے، اور یہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے، نور بن رہا ہے، تو نور سے نور ٹکرائے گا تو یہ کسوٹی بنے گا. نور سے نور ٹکرائے گا تو یہ کسوٹی بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا قلب ہو جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت. تو جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے جو ہوتے ہیں تو وہ جو ہے مرشد کی نظر سے ان کا ذکر ہمہ وقت ہوتا ہے، ہر وقت. اچھا ایک تو ہو گیا ہمہ وقت. اب ذرا ایک اور سین سناتے ہیں. اب یہ جو خاص خبرگیری ہے، اب یہ بھی دو طرح کی ہے. چلو جی یہ تو ہو گیا دل، یہ فرض کرو دل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس دل کے اوپر یہ مخلوق ہے لطیفہ قلب، سمجھ گئے. اور اس مخلوق کو یہاں سے ایک جثہ نکلا، قلب سلیم. یہاں سے ایک جثہ نکلا، قلب منیب. یہاں سے ایک جثہ نکلا، قلب شہید. اب یہ جثے کیا ہوئے؟ ان کو نکال کے مرشد نے اپنے پاس رکھ لیا. کیا کیا؟ ہاں تو یہ ہو گیا ملکوتی فنائیت، ملکوتی فنا. اور ان جسوں کی جگہ مرشد نے اپنے جسے لگا دیے. اب یہ قلب ہے، یہ ہو گیا جثہ گوہر شاہی. یہاں پر جثہ گوہر شاہی، یہاں پر جثہ گوہر شاہی. سمجھ گئے؟ اب یہ جثہ گوہر شاہی چاروں طرف سے جثہ گوہر شاہی ہو گیا. اب یہ کہلاتا ہے پہرا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ پہرا. یہ پہرا ہو گیا. اب یہاں اس کو تھوڑا سا انلارج کر لیتے ہیں قلب کو. یہ قلب ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ اس کے یوں سمجھ لیں کہ یہ تین پر ہیں، گوہر، گوہر، گوہر. پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے اب اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، پھر دھڑکنوں میں جثہ گوہر شاہی گردش کرتا ہے. جثہ ہاں وہ ایک پنکھے کی طرح ہو جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ ایک پر اس بندے کا ہے. فرض کیا کہ یہ جو ہے امجد ہے، باقی جو تین
قلب کے جو باقی 3 رخ ہیں وہاں پر سرکار کا جسہ ہے، اور یہ ایک امجد کا رہ گیا اپنا، سمجھ گئے؟ اب یہ یوں گھومے گا، اب برابر میں ہی یہاں پر سری ہے، اس کے برابر میں اخفا ہے، اخفا زبان کو بلواتی ہے۔ اب یہ اگر یہ گھوم رہا ہے، اینو کہندے نے عشق دا چرخا، کر کتن ول دھیان کڑے، بلے شاہ نے کہا ہاں یہ جو تو کات رہی ہے نا اس کی طرف دھیان کر، یعنی اندر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے چکی۔ اچھا اب یہ گھوم رہا ہے اور تو خاموش ہے تو بس ٹھیک ہے گھوم رہا ہے، لیکن جب تو بولا تو کلام اب اخفا سے آئے گا زبان پر نا۔ اگر اس وقت جب تو بول رہا ہے یہ جثہ گوہر شاہی جو قلب میں ہے، یہ اگر اخفا کی الائنمنٹ میں ہوا تو پھر اس وقت جو آواز ہوگی وہ جثہ گوہر شاہی کی ہوگی۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ ہو تو فنا فی اللہ، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اچھا اب یہ جو ہے یہ اس قلب کے چاروں طرف گوہر شاہی ہے، اب باہر سے آنے کی کیا ضرورت ہے خبر گیری؟ باہر سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تیرے سینے میں قیام جثہ گوہر شاہی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جو آئی فون ہے نا، ان کے اندر ایک سسٹم انہوں نے لگایا 1-2 سال پہلے کہ فرض کیا تیرے پاس ایک آئی فون ہے، ایک آئی پیڈ ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، اب آئی فون پر کسی نے کال کی تو وہ آئی پیڈ بھی بجے گا، لیپ ٹاپ بھی بجے گا، یعنی وہ سارے بجیں گے۔ اگر 2 فون ہیں، 2 آئی پیڈ ہیں، 2 لیپ ٹاپ ہیں تو 6 کے 6 بجیں گے، ایک دوسرے سنک ہو گئے۔ اسی طرح پھر جو ہے نا یہ عشق میں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے عشق میں؟ کہ جیسے اب سرکار کی اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے اور جو گفتگو جاری ہے، تیرے اندر اگر وہ دائمی جثہ گوہر شاہی ہے، تو بھی اس میٹنگ میں موجود ہے نا، تو بھی اس میٹنگ میں موجود ہے۔ پھر اگر تو کوئی لقمہ دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، ہماری تو اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ بولے نہیں ہو رہی ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تمہاری جو ہے نا 6-7 لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس وقت۔ کہتا نہیں اکیلے بات ہو رہی ہے۔ یہ زمین اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یہ ہے خبر گیری خاص، جس کے اندر جو اندر کا جو نظام ہے وہی خبر گیری لوگوں کی کرتا رہتا ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو جثہ گوہر شاہی کے اختیار سے باہر ہو، اگر ہوتی تو پھر باہر سے مدد مانگتے قلب والے، کہتے تھے نہیں جو باہر سرکار بیٹھے ہوئے وہ مدد کریں، لیکن ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو جثہ گوہر شاہی کے اختیار سے باہر ہو۔ تو یہ خاص خبر گیری ہو گئی، یہ خاص خبر گیری ایسے ہے بس ہر وقت ہے یہ، اور وہ عام ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ جو عام خبر گیری ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ تو خاص ہو گئی نا۔ اب عام خبر گیری یہ ہے کہ تیرا قلب ہے اس میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو مرشد کی طرف سے جو الہام آئے گا تیرے خبر گیری آئے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ تیرا دل ہر وقت اللہ اللہ میں لگا رہے،
پھر وہاں سے نشر ہوگی، تیرے دل پہ آئے گی، تیرے دل پہ آئے گی، دل سے باقی لطیفوں پر پھیلے گی، اور پھر زبان سے نکلے گی، یا تو آواز کی صورت میں نکلے گی۔ آواز کہاں نکلی ہے؟ تحریر کی صورت میں آئی ہے۔ آواز تو کوئی کروڑوں اربوں میں ایک آدھ کے آتی ہے، آواز سب کے نہیں آتی، وہ تحریر آتی ہے۔ تو یہ عام ہو جائے گی اور یہ خاص ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ خود ذاکر، خود مذکور، خود عاشق، خود معشوق۔ اس میں یہ ہے کہ خود جو ہے وہ راشد ہے، خود مرشد ہے، خود رشد ہے، خود راشد ہے، خود مرشد اور خود رشد ہے، خود ذاکر ہے، خود مذکور ہے، خود عاشق ہے، خود معشوق ہے، خود عشق ہے۔ اس کے اندر یہ بندہ ہے، یہ رب ہے، اس کے اندر سب گول مول ہے، نہیں؟ جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، نہیں معلوم کہ خواباں ہیں کہ تعبیراں ہیں۔ یہ خبرگیری کا چیپٹر ہو گیا ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.